بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج زبردست کام کیا اور ساری قوم کے سوالات کے براہ راست جوابات دیے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو وزیر اعظم نے آج سن کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ سلسلہ میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ جاری رہنا چاہیے، کم از کم ہفتے میں تو ایک بار ضرور ہونا چاہیے۔ تیسرا مین مسئلہ کرونا کا ہے۔ کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں اسلام آباد بھی جو ہے وہ آگے ہے۔ تمام لوگوں کو ماسک استعمال کرنے چاہیے اور تمام لوگوں کو کرونا کے خلاف جو ہے ایک جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی پولیٹیکلی تو اب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو نوٹس دے رہے ہیں۔ میں نے ایسی دنیا میں پہلی اپوزیشن دیکھی ہے جو ایک اپوزیشن دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے۔ اگر آج اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بہترین اور خوبصورت موسم ہے، یہاں کوئی اپوزیشن کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں پہلے کہتا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، آپ لوگ سمجھتے تھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ الیکشن میں حصہ لے لیا انہوں نے، ضمنی الیکشن میں حصہ لے لیا، سینٹ میں حصہ لے لیا، اور لانگ مارچ سے وہ پیچھے ہو گئے۔ فضل الرحمان صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، مریم نواز کو بھی اللہ صحت دے۔ باقی حکومت کو اپوزیشن سے کوئی فکر نہیں ہے، اور عمران خان نے ساری اپنی کیبنٹ کو کہا کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح عمران خان صبح و شام کام کر رہا ہے، اس طرح شیخ رشید کو بھی کام کرنا ہے اور سب وزراء کو کام کرنا ہے۔ ایک ہی ہمارا ایشو ہے، وہ ہے مہنگائی، اور آج پرائم منسٹر نے بہت واضح طور پر کہا کہ اس رمضان میں جو 5 یا 7 بنیادی چیزیں ہیں، بیسن ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اس کی قیمتوں کو وہ خود دیکھیں گے۔ جب ایک ملک کا وزیر اعظم بنیادی 7 یا 5 چیزوں کو خود دیکھے گا تو مجھے یقین ہے کسی کی جرت نہیں ہے، کسی مافیے کی جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کا خون چوسے گا اور قوم کو رمضان میں اذیت سے گزارے گا۔ یہ عمران خان کی آج بہترین اسٹریٹجی ہے۔ باقی اگر کوئی سوال ہوں تو کر سکتے ہیں، آج میں 2-3 سوال زیادہ لے لوں گا۔ جی دنیا مشرق سے مغرب سے سورج نکل سکتا ہے، جب تک 370 واپس نہیں ہو سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہو سکتی۔ اور میں کریڈٹ دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو، جنہوں نے کیبنٹ میں بیٹھتے سار کہا کہ یہ فضول اور یہ غلط قسم کی بات ہے، اور شاہ محمود کو میں پہلی دفعہ زندگی میں کریڈٹ دے رہا ہوں کہ اس نے بھی کیبنٹ میں نے تو کرنا ہی کرنا تھا۔ میں تو کشمیر کو شاہ رگ سے قریب سمجھتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیریوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز نہ ملائے۔ جہاں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا پسینہ بہے گا، وہاں پاکستان کا خون بہے گا، اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا محور ہے اور زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہندوستان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر پر بات چیت یا مذاکرات شروع نہیں ہوتے۔ اب میں سنوں گا آج 5 سوال، میرے 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہے، ابھی ہیں 5 منٹ۔ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے، پی ڈی ایم ٹینٹیں فش ہو گئی ہے، بعض تو اور باتیں نکل آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک نیا سٹینڈ لے لیا ہے، پی ایم ایل این کے اندر نئی باتیں آ رہی ہیں۔ سو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اپنی سیاست میں ہمہ گیر تبدیلی لینے جا رہی ہیں، جس کا سارا فائدہ عمران خان اور اس کی حکومت کو پہنچے گا۔ جی بیٹے، جو تحریک لبیک سے ہمارا معاہدہ ہے وہ میں فارن منسٹر کو بھی ملا ہوں خود جا کے، وہ میں فروغ نسیم صاحب کو بھی ملا ہوں، کل انشاءاللہ وزیر اعظم کو بھی ملوں گا۔ ان سے ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی
اس کا ایک جو ڈرافٹ فارن آفس اور فروغ نسیم صاحب اور انٹیریئر منسٹری اور ریلیجس امور جو کریں گے وہ لے کے جائیں گے. مشکل سوال. کریک ڈاؤن شروع ہوگا. جس ملک کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ میں اس ساری مہنگائی کو خود دیکھوں گا تو پھر یہ اندر ہی جائیں گے نا چور. کدھر جائیں گے جی اعتزاز؟ دیکھیں بارڈرز مینجمنٹ کو بھی انٹیریئر منسٹری دیکھتی ہے. بارڈرز پہ دونوں طرف کے جرنیلوں نے مل کر بات کی کہ کوئی کسی قسم پر کسی پر گولہ باری نہ کی جائے, تو اس میں اچھی بات ہے. ہمارے سرحد پر زیادہ سرحد کے نزدیک لوگ رہتے ہیں. انڈیا کے لوگ تو بارڈر سے بہت دور رہتے ہیں. ہمارے تو سارے بارڈر کے اوپر لوگ رہتے ہیں, جس سے کہ زیادہ نقصان ہماری سویلین آبادی کا ہوتا ہے. اگر دونوں جنرلز مل کے بارڈر پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر گولہ باری نہیں کریں گے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بھٹو اور سورن سنگھ میں نہیں بڑھ سکی, واجپئی اور مشرف کے درمیان نہیں بڑھ سکی, کیونکہ کشمیری اپنا حق لینا جانتے ہیں. اور شہداء کا قبرستان جو ہے وہ کشمیریوں نے خود اپنی جانوں سے آباد کیا ہے. اور کشمیری ایک جینیس قوم ہے, وہ سمجھتی ہے کہ کس وقت کیا قدم اٹھانا ہے. دیکھیں ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مریم نواز کی کوئی درخواست نہیں آئی. اس نے خود کہا ہے کہ مجھے تشتری میں بھی بورڈنگ کارڈ دے دیا جائے اور ٹکٹ دے دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی. بات ختم ہوگی. ویسے میں نے ٹیسٹ کے طور پر عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر مریم درخواست دیں ای سی ایل میں سے نکلنے کے لیے تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب عمران خان یہ کہے کہ نو وے ایٹ آل تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جانے کی اجازت انٹیریئر اول تو اپلائی ہی نہیں کیا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ 1 مہینے سے یہ خبریں چل رہی ہیں, 1 مہینے نہ صحیح 15 دن سے یہ چل رہی ہیں, لیکن انٹیریئر منسٹری میں 2 آدمی ای سی ایل میں نکالنے کا رائٹ رکھتے ہیں, ایک فروغ نسیم اور ایک شیخ رشید. دونوں منسٹریوں درخواست انٹیریئر منسٹری میں آتی ہے. ہمیں مریم نواز کی بات ماننی چاہیے جو کہہ رہی ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی. کیا کہا آپ نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ایف آئی اے کو میں دیکھتا ہوں, ایف آئی اے میں بنیادی تبدیلیاں لانے جا رہا ہوں. اب میں بار بار نہیں کہہ سکتا. چینی کے کیس کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اور آپ ان سے سوال کریں. منی لانڈرنگ کو اور اس کو بینک اکاؤنٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں. احتساب کے ایڈوائزر وہ ہیں. ایف آئی اے کو میں دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی تبدیلیاں لینے جا رہا ہوں. سب ایف آئی اے میں 18-20 سال سے جو لوگ بیٹھے ہیں, 3 سال سے زیادہ کوئی افسر ایف آئی اے میں نہیں بیٹھے گا. مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ترین صاحب میرا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی کو پتا کہ میرے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ مجھے کسی کا فون ہے اور نہ ہی میں کبھی اتنا قریب تھا. آپ کو پتا ہے ان کے, میں عمران خان کے قریب ہوں, میں عمران خان کا ساتھی ہوں اور عمران خان کی کیبنٹ کا رکن ہوں. میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. لاسٹ اوکے سیکنڈ لاسٹ جی. چھوٹا سوال کریں نا, 10 منٹ رہ گئے, 1 منٹ رہ گئے. دیکھیں آصف زرداری چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے. اس نے سب کو کھلایا ہے, کھلواڑا بنایا ہے ان کا. الیکشن لڑوایا ان کو, کس منہ سے لگوایا؟ یہ تو کہتے تھے 30 دسمبر کی رات یا آر یا پار, پھر یہ آگے 13 جنوری کی رات آر یا پار, پھر یہ 23 پہ آگے. نہ آر ہوا نہ پار ہوا, ان کا کام تمام ہوا ہے. کوئی آر پار نہیں ہو رہا. اور تحریک چلانے کے لیے وقت چاہیے. جو 6 مہینے کی انہوں نے تیاری کی تھی, اب 6 مہینے دوبارہ یہ تیاری کرے تو لانگ مارچ کریں. ہماری طرف سے پہلے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے 3000 بندہ, سارے میڈیا سے میں نے پوچھا کتنے لوگ تھے, آپ نے کہا 3000.
اس میں سے 700 بندہ ہمارا ایجنسیوں کا نکال دیں اور 200 بندہ میڈیا کا نکال دیں، پیچھے جتنے رہ گئے وہ یہ تھے. کوئی ان کے ساتھ لاہور کے جلسے کی ناکامی کے بعد یہ ٹھس ہو گئے تھے. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.